من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں نے بڑی تفصیل سے سورۃ الفرقان کی آخری آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کا تذکرہ تقریباً 7 جمعوں میں کیا ہے۔ تو یہ کل صفات تقریباً 13 صفات بنتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 13 صفات موجود ہوں گی، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا خاص آدمی ہوگا۔
اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ ان صفات میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں، ان کے بول چال میں، ان کے رہن سہن میں عاجزی نظر آتی ہے، یعنی غرور اور تکبر سے بہت دور ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی کہ جاہلوں سے اگر واسطہ پڑ جائے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور کنارہ کشی دو طریقے سے اختیار کرتے ہیں، یا تو ان کے لیے ان کے ساتھ سلامتی والی بات کرتے ہیں، یعنی ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کو سلام کر کے ان کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے۔ تیسری صفت یہ بیان کی تھی کہ اپنے رب کے حضور وہ راتوں کو قیام، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، یعنی راتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ دن میں تو کرتے ہی ہیں، راتوں کے عبادت گزار ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ یہ جو عبادت کرتے ہیں پھر اس عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، فخر میں مبتلا نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، لوگ تو کوئی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت پر فخر نہیں کرتے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے، یا اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے اس کو تو اپنی دربار میں قبول فرما لے، یعنی استغفار کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ بیان کی تھی کہ بے جا اور فضول خرچ نہیں ہوتے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ بے جا خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں اور فضول خرچی کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بے جا خرچ نہیں کرتے اور فضول خرچ نہیں کرتے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ صرف توحید والی زندگی گزارتے ہیں، یعنی صرف اللہ کو ہی خالق، رازق، مالک، معبود، سب کچھ صرف اللہ کو مانتے ہیں، یعنی ان کی پوری زندگی توحید والی زندگی ہے، شرک سے وہ بالکل بچ کر رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ ساتویں صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، صغائر تو وہ انسان سے ویسے ہی بلا ارادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت خاص، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اس امت کے لیے کہ صغائر جو ہے وہ عبادات سے معاف ہوتے رہتے ہیں، استغفار سے معاف ہوتے رہتے ہیں، وضو کیا صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، دعا مانگی صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے
ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ خصوصاً ان آیات میں دو بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کیوں ہے۔ اور آٹھویں صفت وہ بھی اسی کبیرہ گناہ کے ضمن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جاتے، فحاشی کے قریب نہیں جاتے، فحش کام نہیں کرتے، ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے کہ جو زنا کے قریب لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے قریب لے جانے والے کاموں پر بھی پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے کام ہی نہ کرو جو زنا کی طرف لے جانے والے۔ ابھی تو اس پر بڑی بڑی ریسرچیں آ چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کاموں سے کیوں منع کیا ہے کہ جو زنا کی طرف لے جانے والے، ان کاموں کے کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس پر بھی باقاعدہ ریسرچ آ چکی ہے، آپ سرچ کر لیں، سن لیجیے گا۔ نویں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ انسان ہے گناہ تو ہو جاتا ہے، اگر جب گناہ ہو جائے تو پھر اس سے لازماً جلد از جلد توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بری الذمہ کروا لیتے، اللہ سے معاف کروا لیتے۔ اور 10ویں صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ آج کل تو جھوٹی گواہیوں کے لیے باقاعدہ پورے محکمے قائم ہیں، عدالت کے اندر آپ جائیں، ان کے پورے گروپ ہیں جو آپ کو گواہی دینے کے لیے میسر ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی۔ اسی طرح اسی ضمن میں ہے کہ جھوٹی قسم بھی نہیں کھاتے، تو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی قسم بھی نہیں کھاتے۔ یہ 10ویں صفت ہے۔ 11ویں صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ فضول اور بیکار قسم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ فضول اور بیکار قسم کی مجلسیں، یعنی جن میں کوئی کام کی بات ہی نہ ہو رہا ہو، فضولیات چل رہی ہوں، ایسی مجلسوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایسی مجلسوں سے اگر کسی ایسی مجلس میں وہ آ بھی جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں تو فضول باتیں ہو رہی ہیں، تو خاموشی سے اس مجلس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب جو فضول مجلس ہو اس سے تو علیحدہ ہونا ہی ہے، تو اسی ضمن میں یہ بھی آ گیا کہ جس مجلس میں بری باتیں ہو رہی ہوں، بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہوں، گالم گلوچ چل رہا ہو، غیبتیں چل رہی ہوں، اس مجلس کو چھوڑنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ فضول باتوں والی مجلس چھوڑنا یہ رحمان کے خاص بندوں کی صفت ہے، لیکن جس مجلس میں بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، بیہودہ باتیں چل رہی ہوں، گالم گلوچ چل رہی ہوں، دوسروں کی غیبتیں چل رہی ہوں، اس مجلس کو چھوڑنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ 12ویں صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 13ویں صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ صرف خود عبادت گزار نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس صرف خود نمازی ہیں، خود عبادت کی طرف جا رہے ہیں، خود تہجد پڑھ رہے ہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھواتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی
نیک کام کرواتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 13 صفتیں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب جو آدمی یہ 13 صفات اپنے اندر پیدا کر لے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی بالکل آخری آیت میں اللہ نے انعام بھی بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے، جو اپنے اندر یہ 13 صفات پیدا کر لے، اس کو انعام کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس کو بالا خانے دیے جائیں گے، بالا خانے، جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ بما صبروا، کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں اس نے جو صبر کیا۔ اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو یہ 13 صفات اپنے اندر پیدا کی ہیں، صبر کہاں سے کیا؟ یہ 13 صفات اپنے اندر پیدا کی ہیں، اللہ پاک جو جنت دے رہے ہیں، بالا خانے دے رہے ہیں، وہ صبر کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ تو بتاتا ہوں آپ، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم صبر کے بدلے میں ان کو بالا خانے عطا فرمائیں گے، اور ایسے بالا خانے جو اوپر کے ہوں گے، بالکل اوپر کے بالا خانے۔ تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ صبر کے بدلے دوں گا؟ اس لیے کہ صبر کی 3 قسمیں۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت والی زندگی گزارنا۔ اطاعت والی زندگی گزارنا بھی ایک صبر ہے نا، کہ آپ کو آپ کا نفس گناہ پر مجبور کرتا ہے۔ آپ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں بھی کر لوں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ صبر کرتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت والی زندگی گزارنا۔ نماز کا ٹائم آ گیا، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ صبر ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے کام پورا کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، لیکن اطاعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لو پھر کام کر لینا۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا۔ گناہ پر آمادہ کر رہا ہے دل، یا گناہ میں مبتلا ہونے کے مواقع مکمل موجود ہیں، لیکن آپ گناہ نہیں کرتے، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے کہ آپ نے گناہ پر صبر کیا۔ اور تیسرا صبر ہے صبر علی المصیبہ، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر آپ نے صبر کیا۔ تو جو آدمی ان 3 قسم کا صبر کرتا ہے، گویا اس کے اندر رحمان کے خاص بندوں کی وہ پوری 13 صفات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر جو صبر کیا، اس وجہ سے میں تمہیں جنت کے اونچے اوپر والے بالا خانے دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نیچے والے جنتی ہوں گے، وہ اوپر والے جو جنتی ہوں گے نا، ان کو دیکھیں گے، ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے مشرق و مغرب میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ستارہ رہ جاتا ہے، وہ ستارہ دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اوپر کے بالا خانے والے جنتی اس طرح چمک رہے ہوں گے، نیچے والے ان کو ستاروں کی طرح دیکھیں گے، ان کو ایسا محسوس ہوگا یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ تو یہ جنت کی خصوصیت ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ تو والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، یعنی گناہوں سے بچا، معصیت سے بچا، اطاعت والی زندگی گزاری، مصیبت میں صبر کیا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ جنت
کہ یہ تو پہلی صفت ہے کہ جنت بہت بلند و بالا ہوگی، ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق اللہ پاک اس کو مقام عطا فرمائے۔ جنت کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ سلامتی والا گھر ہوگا، وہاں پر جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا، اعزاز و اکرام والا گھر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ جنتی جب وہاں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، یعنی ان کو سلام کریں گے، اور آپس میں بھی جو جنتیوں کا کلام ہوگا وہ سلام ہوگا، آپس میں بھی سلامتی کا کلام ہوگا، کوئی وہاں فحش گوئی نہیں ہوگی، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوگا، بغض و حسد نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ اور جنت کی تیسری صفت یہ ہوگی، جیسے دنیا میں تو ہم آئے نا کچھ عرصے کے لیے، 50 سال 60 سال 65 سال 40 سال، اس کے بعد ختم۔ جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت ہمیشگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، ختم نہیں ہوگی کبھی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جنت میں داخل ہوئے 50 سال بعد پھر ہم مر جائیں گے وہاں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کی زندگی بھی ہمیشہ والی ہوگی، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقر و مقامہ، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے یہ۔ دیکھیں انسان پر زندگی کے 3 دور گزرتے ہیں۔ ایک دور تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ اب اگر بچے کو کہا جائے کہ جی تمہارے اس زندگی کے بعد تمہارے لیے ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کے اندر بہت بڑی دنیا ہے، وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ کا گھر ہوگا، ماں باپ ہوں گے، قسم قسم کے کھانے ہوں گے، باغات ہوں گے، وہ یقین کرے گا؟ وہ کہے گا بیوقوف، میری زندگی تو ساری یہی ماں کا پیٹ ہے، میری ساری دنیا میری ماں کا پیٹ ہے۔ اب جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے دنیا میں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعتاً ایک اور دنیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو غذائیں آپ کو ماں کے پیٹ میں مل رہی تھیں دنیا کی زندگی میں، آپ وہ غذا کھا سکتے ہیں؟ الٹی آتی ہے، آپ نہیں کھا سکتے، وہ کھائی بھی نہیں جائے گی آپ سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، تو دنیا میں جو ہم غذائیں کھاتے ہیں یہ غذائیں دیکھ کر ہمیں جنت میں الٹی آئیں، کیونکہ وہ تو زندگی ہی الگ ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو غذا مل رہی تھی آپ دنیا کے اندر نہیں کھا سکتے، آپ کو الٹی آتی ہے، ناپسندیدہ ہے، سخت۔ اسی طرح جنت کے اندر اللہ پاک جو غذائیں عطا فرمائیں گے، ہو سکتا ہے دنیا کی غذاؤں کو دیکھ کر الٹی آئے، ہم کھا ہی نہ سکیں گے دنیا والی غذائیں۔ تو جنت کی نعمتیں اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ کی ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ چوتھی صفت جنت کی یہ ہوگی جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے، جو خواہش کرو گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہی تمہیں اللہ پاک عطا فرما دیں گے، اور یہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے رب سے دعا نہیں بھی کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اس کی خدائی میں ذرہ سا اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات اس کی نافرمان بن جائے اس کی خدائی میں ذرا سی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے در پہ نہیں آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر
اللہ کے در پہ آئیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اللہ کا فائدہ نہیں کریں گے، اللہ بے نیاز ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اب یہاں کافروں کو تنبیہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کہ اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو اس جھٹلانے کا وبال تو عنقریب تم پر آئے گا۔ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خاص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے 13 صفات 7 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔